اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن ابي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل اللہ تعالی لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم ومخالفیہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صلوات خدا وند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام تر اس عزاداری کے حصہ بننے والے جانی مالی خدمات انجام دینے والوں کی خدمات کو پروردگار عالم قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خمسہ مجالس اور اس کی آج تیسری مجلس اور ہمارا سلسلہ گفتگو اس عنوان کے تحت چل رہا ہے رابطہ قرآن و اہل بیت رحمہ السلام، اور اپنے اعتبار سے انتہائی اہم ترین موضوع بھی ہے، بہت ہی پیچیدہ موضوع بھی ہے، بہت دلچسپ موضوع بھی ہے اور بہت ہی دقیق موضوع بھی ہے، کیونکہ یہی ایک دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قرآن اور اہل بیت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے، کیونکہ یہی وہ مقام بلندی ہے کہ جو مشیت الہی ہے اور ارادہ الہی ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، جس کے اندر ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، جس میں ارشاد گرامی یہ ہو رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یقیناً یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور پھر معصوم کی زبان سے یہ لفظ نکلا تمام تفاسیر کے ان اہم ترین مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے ایمان کی طرف، اور پھر اسی طرح سے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے ولایت کی طرف۔ اب یہ ہے کہ یہی بات ہے جو پورے قرآن کو اگر سمیٹا جائے اور پورے ادیان الہی کو سمیٹا جائے تو وہ ہے ولایت، اور قرآن اس ولایت کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔
اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام، امام قرآن کی طرف ہدایت کرنے والا ہے اور قرآن امام کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے آپس میں۔ اور اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت کا ایک تعلق، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اہل بیت معلم کتاب ہدایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور اس کے معلم اہل بیت ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ دنیا کے اندر تعلیمی کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی تعلیمی ادارہ بغیر استاد کے نہیں ملے گا۔ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، چاہے پرائیویٹ ہو یا چاہے سرکاری ہو، چاہے پہلی کلاس کا ہو یا کسی بھی کلاس کا ہو، لہذا معلم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ لوگ تو اس اسکول میں بھی بچے کو داخل نہیں کرواتے جہاں پر قابل استاد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مثلاً اگر استاد ہے لیکن قابل نہیں ہے تو لوگ وہاں پر داخل نہیں کرواتے۔ اب یہ تصور تو ختم ہو گیا نا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب کافی ہے۔ اب اسی طرح سے دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے مختلف نظام ہیں۔ اب اسی طرح سے آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کے طرف 3 ادارے ہوتے ہیں۔ ایک ادارہ وہ ہے کہ جو قانون بناتا ہے، اور ایک ادارہ وہ ہے جو اس کو اجرا کرتا ہے اور اسی طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اداروں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آپ عدالت میں چلے جائیں تو اگر آپ دیکھیں وہاں پر عدالت کے اندر ججز موجود ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی کتابیں لائبریری کے اندر رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہی فکر رہے کہ کتاب کافی ہے تو تمام ججز کو ہٹا دینا چاہیے۔ کسی کورٹ میں کوئی جج نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا خرچہ آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر بالخصوص بہت زیادہ خرچہ ججز پر ہوتا ہے۔ تو اگر یہی فکر ہے کہ کتاب کافی ہے تو پھر ججز کی ضرورت نہیں ہے، بس جو بھی ہو جا کر ٹیبل پر اس کتاب کو رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ چور اپنی سزا خود پڑھ لے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والا اپنی سزا خود پڑھ لے اور اپنے آپ کو سزا دے لے۔ کیا دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں، آپ جانتے ہیں بہت ترقی یافتہ ملک ہے، جاپان کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کی شے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں کے اندر ججز موجود ہیں۔ اب اسی طرح سے یہی ہے کہ اگر آپ وہاں ججز کی بات کرتے ہیں یا اسکول کالجز کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے چلیے ایک اور بات کر دیتے ہیں جس کو آپ ہر وقت ملاحظہ کرتے ہیں، اور وہ ملاحظہ کیا ہے کہ جب آپ بازار جاتے ہیں، روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سامنے اشارہ لگا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اشارہ لگا ہوا ہے، وہ سبز ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کیا ہے، ریڈ ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ کہ جب وہ اشارہ لگا ہوا ہے، اب اگر کوئی اشارے کو توڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی اشارے کو توڑتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھڑا ہوا پولیس کا افیسر جو ہوتا ہے یا جو ملازم ہوتا ہے وہ روک لیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، بھی وہ روک لیتا ہے۔ اسے کہا جائے بھی کیوں روک رہے ہو؟ کہا جاتا ہے جی قانون یہ ہے۔ تو بھائیو جب قانون یہ ہے تو قانون کی کتاب رکھ دو۔ توجہ فرمائیں، بھی چوک کے اندر جہاں اشارہ لگا ہوا ہے وہیں پر کتاب لے جا کر قانون کی رکھ دو کہ جس کے اوپر ٹریفک کے جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے لکھے ہوں، اور لکھے ہوئے بھی موجود ہیں۔ تو جا کر یہ ہے کہ وہاں رکھ دیا جائے۔ اب جس کو بھی جو بھی مشکل پیش آئے یا جو بھی قانون توڑے گا ٹریفک کا، وہ اس کتاب کو پڑھ کر اپنے اوپر جرمانہ لکھ دے۔
یہ ایسی بات ہے نا، یہ ظاہری سی سامنے کی باتیں ہیں، لیکن کہیں پر بھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا عزیزو، کہیں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں کتاب کافی نظر نہیں آ رہی، اس کے ساتھ ایک کتاب کو اجرا کرنے والا کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہی قاعدہ عقلی بھی ہے، قاعدہ انسانی بھی ہے، اور دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں پر کتاب ہوگی اس کے استاد کا ہونا ضروری ہے، اس کے اجرا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کتاب پر عمل کروایا جا سکے۔ کتاب ہدایت کی کتاب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے عمل کروانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کئی مقامات پر قرآن ہی کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور ان میں سے اہم ترین بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ، میں لہٰذا اس پر نہیں رکوں گا، کسی حد تک میرا صاف جو حافظہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال اس کی ابتدا پر گفتگو کی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں گا نہیں، بس یہ ہے کہ اتنا کہنا چاہتا ہوں، انہی تمام گفتگو کا خلاصہ وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، توجہ رہے، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنے حبیب کا نہیں، اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ میں وہ ہوں، یعنی ہو والذی، ہوا وہ، اللہ کی ذات، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رسول کو مبعوث کیا۔ اب یہ اپنا تعارف خدا کروا رہا ہے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ انسان کو اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ خدا اپنا اس کے ذریعے سے تعارف کروائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر گفتگو اب آگے بڑھنا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، بعث مبعوث کیا، یعنی بعثت، جو عید مبعث منائی جاتی ہے، عید بعثت، یعنی اللہ نے مبعوث کیا، هو الذی بعث فی الامیین۔ اب یہاں پر ایک بار ہے لفظ تفصیل طلب ہے اور اس پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن پہلی بات جو سمجھ میں آنے والی ہے، هو الذی بعث، یعنی اللہ کی ذات ہے مبعوث کرنے والی، یعنی اللہ کی ذات ہے بنانے والی، یعنی یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی بنائے گا وہ اللہ بنائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی خدا ہی بنائے گا، یہ قانون خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور اگر پلٹ کر جملوں کو کچھ اس انداز سے پیش کروں کہ جب ہم بنائیں گے تو ہم اپنے جیسا خطا کار بنائیں گے، اور جب وہ ذات بنائے گی تو جیسے وہ لا ریب ہے، جیسے وہ بے عیب ہے، جیسے اس سے کبھی ظلم صادر ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنی ذات کا مظہر بنائیں گے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی، ایک تو یہی ہے کہ وہ ذات بنائے گی، دنیا نہیں بنائے گی، اور یہی بھی بات واضح ہے کہ جب کتنے انبیاء ہیں، 1,24,000 نبی ہیں عزیزو، 1,24,000 انبیاء جب خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو، توجہ رہے، کسی ایک کو تاریخ یا تفسیر یا قرآن سے ثابت یہ کیا جائے کہ کسی ایک کو امت نے چنا ہو، اللہ اکبر، کسی امت نے منتخب کیا ہو کہ آج سے آپ ہمارے نبی ہو گئے، کسی نے نہیں کیا نا، کسی نبی کو نہیں چنا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ ہے کیونکہ چنا بھی نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بتائے گا کون یہ نبی ہے؟ بھی یہ نبی ہونے کا دعوی، یعنی جس کو بنایا جائے گا اس کو پہچاننا ضروری ہے، اور پہچاننے کے لیے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر قبلہ مولانا تھوڑی سی گفتگو معذرت کے ساتھ سطح فکری سے ممکن ہے اوپر چلی جائے، لیکن یہ ہے
کہ اب نبی کو پہچانا کیسا جائے. ذرا ساتھ دیجیے گا، آواز دور دور تک جا رہی ہے، بات دور دور تک جا رہی ہے. بس قبلہ مولانا صاحب تشریف فرما ہے اور پڑھے لکھے چہرے موجود ہیں، تو اس وجہ سے اب میں مشکل بحث میں ذرا داخل ہونا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا یہی جائے کہ نبی کا پتہ کیسے چلے کہ وہ نبی ہے. توجہ رہے، انتہائی مشکل بحث ہے یہ. یعنی نبی کو کیسے پتہ چلے کہ میں نبی ہوں. نبی کو یعنی نبی کے لیے کہہ رہے ہیں، امت کے لیے نہیں. امت کے لیے معجزات ہیں اور دوسرے ذریعے موجود ہیں، لیکن خود نبی کو کیسے پتہ چلے کہ جی میں نبی ہوں. رسول کو کیسے پتہ چلے کہ میں رسول ہوں. امام کو کیسے پتہ چلے کہ میں امام ہوں. واضح ہے نا، سوال واضح ہے، روشن ہے. اب اگر آپ کی سطح فکری انشاءاللہ تعالی بلند ہوگی، اور میں اس جملے کو کئی مقامات پر کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی خوشامد نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں کوئی جاہل نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات ایک حقیقت ہے، کوئی خطابی جملہ نہیں ہے. ہماری مجلسوں میں کوئی جاہل نہیں آتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ جتنے بھی آتے ہیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہوتے ہیں. حیدری یا علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ جاہل آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بہرحال اگر میں نے درمیان میں اس بات کے لیے ایک بات اور کہہ دوں، علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، توجہ فرمائیے گا، آپ کا سب سے بڑی دشمن کیا چیز ہے، کون ہے آپ کی دشمن، تو کیا فرمانا چاہیے تھا؟ کسی بندے کا نام لیتے، مثلا ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، کسی ابو کا نام لے لیتے، لیکن نہیں نام لیا. اب یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا لیکن نہیں نام لیا. تو اب جس کا وہ نام لیں گے وہی میرے مولا کا حقیقی دشمن ہوگا. اب یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا علی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا میرا دشمن جہل ہے. یعنی جہالت سب سے میری بڑی دشمن ہے. اگر دنیا سے جہالت کے پردے اٹھ جائیں تو کوئی بھی مجھے بغیر مانے رہ ہی نہیں سکتا. تو حیدری اب یہ ہے کہ یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی نا کہ جہل اور جہالت یہاں پر آ ہی نہیں سکتی مولا علی کے دروازے پر. اب یہی ہے کہ باقی رہا کہ علم کے درجے ہیں، معرفت کے درجے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہ ٹیوب لائٹ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 100 پاور کا بھی بلب ہے، وہ بھی روشنی ہے، 500 پاور کا بھی ہے، 1000 پاور کا بھی ہے. تو یہ مختلف درجے ہیں. اسی طرح سے معرفت کے بھی درجے ہیں، علم کے بھی درجے ہیں، ایمان کے بھی درجے ہیں. تو یہاں پر اسی اعتبار سے فرق تو ہے، لیکن مسئلہ وہ سوال ذہن میں محفوظ ہے نا. سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے نبی کو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں امام ہوں. سوال واضح ہو رہا ہے. یعنی یہ معلوم ہونا چاہے تو کس طرح سے معلوم ہو. بعض دفعہ ہم کسی غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہوتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں. تو کہیں دنیا کے اندر کتنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، ان کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب سے کسی نے پوچھا، میں یہاں پر گفتگو مفصل نہیں کر سکتا لیکن مولانا صاحب دیگر بزرگ جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ جو احمد قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، آپ ان کو سچا نبی مانتے ہیں یا جھوٹا؟ کہا میں نبی ہی نہیں مانتا، سچا جھوٹا تو بات کی بات ہے. یعنی جھوٹوں نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں. اب یہ ہے کہ نبی کو خود پتہ کیسے چلے گا کہ وہ نبی ہے. در حقیقت یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اہل فکر ہے، اہل علم ہے. اتنا سوال ہے آپ حضرات سے
کہ آپ مجھے کوئی ایسی تاریخ بتا سکتے ہیں، توجہ رہے، یعنی کوئی ایسی تاریخ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ یہ چلا ہو کہ جی میں انسان ہوں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ یعنی بہت ہی پیچیدہ سوال ہے. یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے، شعور آیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں. مثلا سال کے ہوئے تب کسی نے بتایا کہ آپ کیا ہیں؟ انسان ہیں. تب ہم نے اپنے آپ کو انسان سمجھا. یا مثلا 2 سال کے ہوئے تب ہم نے اپنے آپ کو انسان سمجھا. یا اسکول پڑھنے کے لیے ہمارا ایڈمیشن ہوا، ٹیچر نے کہا بیٹا تم انسان ہو، تب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں میں انسان ہوں. یا اپنی پیدائش میں فطرت میں لے کر آئے کہ ہم انسان ہیں. توجہ فرمائیے گا. یعنی ہم اپنی فطرت میں جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. انسان کو کسی باہر سے غائبی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ تم انسان ہو. تو جیسے ہر انسان کو، توجہ رہے، جیسے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خود انسان ہوں، اسی طرح سے ہر سچے ہادی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یا نبی ہوں، اللہ اکبر، یا میں رسول ہوں، یا میں امام ہوں. یعنی ان کو کوئی باہر سے آ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا جائے کہ آج سے تم نبی ہو گئے. جیسے کہ امت نے کہہ دیا کہ جی 40 سال کے بعد نبی بنے. توجہ فرمائیں، یعنی بات بہت دور تک کی جاتی ہے. یہ 40 سال کے بعد نبی کو نہیں نبی بنایا جا رہا. اب اگر آپ کو اگر برا لگے، آپ سے مراد خدا نہ خاصہ آپ نہیں، یعنی بات میری جہاں تک جا رہی ہے، جو یہ نظریہ رکھتا ہے اسے یہ کہا جائے کہ تم 40 سال کے بعد انسان ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں. یعنی اس کو کتنا برا لگے گا کہ جی وہ بولے گا میں پیدائشی انسان ہوں، آپ مجھے 40 سال کے بعد کیوں انسان کہہ رہے ہیں؟ تو پھر سمجھ میں بات نہیں آتی. اپنے لیے تو بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہو کہ اپنے لیے یہ کہتے ہو اللہ نے مجھے پیدا ہی انسان کیا ہے، اور نبی اور رسول اور امام کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جی وہ کب بنا اور کیسے بنا. عزیزان گرامی، یہ ان کا اعلان ہوتا ہے. انسان جیسے اپنی انسانیت میں ہے، اسی طرح سے نبی اپنی نبوت میں ہے. اسی وجہ سے تو میرے رسول نے فرمایا تھا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا. اللہ اکبر، میں بنا نہیں ہوں، بعد میں نہیں بنایا گیا، میں تب بھی نبی تھا، ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے. محمد سلامت رہے، مولا سلامت رکھے. یعنی کیا ہے کہ یعنی پیغمبر نے یہ بیان کر دیا کہ میں تب بھی نبی تھا. اور پھر یہاں پر اگر بات رک جاتی تو شاید بات نامکمل رہ جاتی. اسی وجہ سے میرے مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا کنتو ولیًا، اللہ اکبر، کنتو ولیًا آدم بین الماء والطین. جیسے نبی نبی تھے، میں ولی تھا. ابھی یہ خلق بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی میں تھا. تو عزیزان گرامی، اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کسی کو جب بناتا ہے اور اس کی خلقت میں اسے رکھ دیتا ہے. دنیا کے اندر یہی دیکھیے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ انتہائی دقیق ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ پرسوں کی گفتگو میں میں اس کو، آخری گفتگو ہے، نتیجہ ہے، اس میں پیش کروں. لیکن یہ ہے کہ دنیا کی یہی تو ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کا جو اعزاز خدا نے اپنے لیے اعلان کیا ہے کہ سب سے بہترین ذات وہ ہے خلق کرنے والی. اب دنیا کے اندر کوئی شے آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو ترقی پا کے دوسری شے بنی ہو. دنیا کے اندر دیکھیے آج موبائل کا دور ہے. ایک وہ زمانہ تھا، بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے، بزرگ بڑے جانتے ہوں گے، وہ تار کا زمانہ تھا. تار ہوتی تھی، اسے تار کہا جاتا تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد ٹیلی فون کا زمانہ آیا، پھر موبائل کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب موبائل کے اندر ہر روز یا ہر سال کے اندر کئی نئے نئے ماڈل آتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے والے سے یہ ابھی والا جو آ رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے. صحیح؟
اسی وجہ سے نیا ماڈل آتا ہے نا، یعنی اس نئے ماڈل کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ کیونکہ پہلے والے میں یہ چیز نہیں تھی، اب اس میں ہم نے ڈال دی ہے، یہ ہے دنیا کی بنائی ہوئی چیز، اور اللہ نے انسان یا انسان کے علاوہ حتیٰ کہ آپ چیونٹی کو بھی لے لیجئے، جو چیونٹی پہلی خلق ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہی چیونٹی آخری بھی ہوگی۔ جیسا انسان پہلا خلق ہوا ویسے ہی انسان آخری خلق ہوگا، یعنی کسی طرح سے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ واضح اور کر دوں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے، یعنی پہلے انسان کو اگر 2 ہاتھوں کی ضرورت تھی، توجہ فرمائیں، تو 2 ہاتھ ہی دے کر بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ چلیں 1000 2000 سال گزر گئے، اوہو اب ہمیں خیال آیا کہ نہیں انسان کے تو 3 ہاتھ ہونے چاہیے، 4 آنکھیں ہونے چاہیے، 2 آنکھوں سے گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کیا خدا نے جو سسٹم رکھا ہے اور اس سے ہٹ کر، دیکھیے موبائل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، دنیا کا جتنی بھی ترقی یافتہ سسٹم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کی لیمٹ موجود ہے، اس کی حد موجود ہے۔ آج آپ دکان پر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں جی موبائل چاہیے، کون سا موبائل پوچھتے ہیں؟ جی یہ والا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ جی اس کی میموری کتنی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس کی میموری کتنی ہے، کتنے جی بی کی ہے، پھر اس کے بعد کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے۔ یعنی مختلف آپ کے سوالات بتا رہے ہیں کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اور آپ کے قریب آ کر یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جس شے کو بھی بتایا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ حتیٰ کہ ہلکے سے ہلکا انسان، دیکھیے یہ خدا کی ایک عدالت ہے، کبھی انشاءاللہ گفتگو کر بھی دوں گا اس پر، لیکن صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ خدا کی عدالت بہت عظیم ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہی جو عقل ہے جس کو ہم ظاہری طور پر، یہ دماغ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے سوچ کر بتائیے گا کہ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا، قبلہ مولانا بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج تک کوئی آلہ ایسا تیار ہوا جس نے یہ بتایا ہو کہ انسان کے دماغ کی میموری اتنے جی بی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کسی ایسے، یہ گفتگو میں نے بہرحال کوریا میں بھی کی ہے اور میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا یہ آپ کا موبائل بہت دنیا میں جاتا ہے، ترقی یافتہ ملک ہے آپ کا، آپ مجھے بتائیے سائنس آپ کے ہاں اس چیز کو بیان کر سکتی ہے کہ انسان کے دماغ کی میموری کتنی ہے، یعنی کتنے جی بی کی ہے؟ اور کبھی آپ روزانہ اس دماغ میں چیزیں ڈالتے ہیں، روزانہ کئی ایک چیزیں ڈالتے ہیں، کبھی وہاں سے ایرر آیا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ کی میموری فل ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اس کے بعد اس میں کچھ نہیں ڈال سکتے۔ میرا بات پسند آ رہی ہے؟ یعنی بات آج کل ماحول یہی ہے نا، تو اس اعتبار سے مانوس چیزوں سے ان معقول چیزوں تک لے جانا ہوتا ہے، یعنی جو محسوسات ہیں انہی کے ذریعے سے معقولات تک جانا ہوتا ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں بنا ہے اور انشاءاللہ تعالی نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ سسٹم بنایا ہے اس تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک بات اور قریب آ کے کہہ دوں، بزرگ تشریف فرما ہے، یعنی یہ جب سے مثلا اسی طرح سے اور بھی ہوں گے لیکن ظاہر مجھے یہ بزرگ زیادہ نظر آ رہے ہیں، مولا ان کو زندگی و سلامت رکھے اور صحت کے ساتھ رکھے۔ اسی طرح سے بس اتنا ان سے ہی پوچھ لیجئے کہ جتنے موبائل آئے ہیں، جتنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپس آئے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر ان میں اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے، لیکن بزرگوں سے پوچھئے، یہ اتنے ماشاءاللہ جتنی بھی زندگی گزار چکے ہیں، 60 ہے 70 80 ماشاءاللہ اس ایج کے ہیں، ان کے جو ذہن کی میموری ہے وہ آج تک چل رہی ہے اور اسی طرح سے چل رہی ہے اور مکمل چل رہی ہے۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ ذات کیسی ذات ہے
جب جس نے عام انسان بنایا اس عام انسان کا جب کوئی جواب نہیں لا سکتا تو وہ جو بے مصر بنائے ہیں ان کا جواب کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی یہاں پر یہی بات سمجھ میں آ گئی بات کہ جب یہ ہے کہ کس طرح سے بات وہ اپنے ذہنوں میں رہے کہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ میں نبی ہوں یا امام ہوں، اس کی نوع انسانی یا اس کی نوع یہ خود قبلہ مولانا جس طرح سے نوع انسانی ہے، نوع حیوانی ہے یا نباتات ہے، جمادات ہے، اسی طرح سے باقاعدہ طور پر علم فلسفہ اور علم کلام کے اندر اس بات کو گفتگو کو کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نوع رسالت ہے، نوع نبوت ہے، نوع امامت ہے، یعنی ایک صنف کا نام ہے باقاعدہ طور ظاہری طور پر ہے انسان ہی کے اندر ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی دوسری بات بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی انہی میں سے چنا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چنا جاتا ہے انہی میں سے۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ اس حالات کو بہتر جانتے ہیں، آپ پر ایک وزارت کرنے کے لیے امریکہ سے آیا تھا اور کچھ عرصہ وہ آپ پر وزارت کرتا رہا، پاکستانیوں کو برا لگتا رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اتنے کروڑ پاکستانی ہیں، کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ آپ پہنچ گئے، یعنی اگر کوئی باہر سے آتا ہے اس کو لوگ قبول ہی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہ خدا کا لطف تھا، اگر یہ ہے کہ کسی اور صنف سے آتا تو انسان اس سے ہدایت لینے میں انکار کر دیتے۔ اگر یہ ہے کہ وہ فرشتہ بن کر آتا تو تب بھی نہ لے سکتے، کیونکہ فرشتہ ہے، کہہ دیتے سادہ سے جی وہ تو فرشتہ ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے بنے گا؟ اگر جن آتا تو پھر بابا جن کے پاس جانا پڑتا کہ جی جن نکلوانے بھی تو ہے نا۔ تو اب یہی تو بات ہے، مسائل اس بات میں بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر اس صنف انسانی سے ہٹ کر آتا تو انسان اس کو کبھی قبول نہ کرتے۔ بس دو قاعدے بالکل واضح سامنے آ گئے، اللہ بناتا ہے، بناتا تمہیں میں سے ہے لیکن بناتا خود ہے۔ اللہ اکبر، بناتا خود ہے، بنانے کا کسی کو حق نہیں دیتا، لیکن تمہاری ہدایت کے لیے بنا رہا ہے تو لہٰذا تمہیں میں سے بنائے گا۔ تو یہ ہے انسان کے لیے خدا نے جو ہدایت کا رابطہ برقرار کیا، اور وہ یہی ہے کہ اب یہی قرآن اور قرآن کا رابطہ یہ ہے اہل بیت کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ ہستیاں اس کی استاد ہیں، کیونکہ اس کتاب کے اسی آیت کے اندر بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کا معنی پے در پے پیش کرنا، یعنی مسلسل آیات کو پیش کرتا ہے۔ توجہ فرمانے، بس آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، یعنی مسلسل جب وہ ذات پیش کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ آیات کو پیش کرتی ہے۔ اب بات کہوں قبلہ مولانا بہت لطف آئے گا اس بات میں، یعنی قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسول مبعوث ہوا ہے اور مبعوث ہو کر یتلو علیہم آیات ہی، یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا پڑھتا ہے، یہ پڑھتا معنی نہیں ہے، پیش کرنا ہے، یعنی ایک شے کے بعد دوسری شے کو پیش کرنے کا نام ہے کیا ہے؟ یتلو، ولا یلی وہاں سے ہی ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو پیش کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے اللہ کے رسول کا کام کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کو پیش کرتا ہے، اور پھر اس سے بڑی معرفت والی بات یہ ہے کہ جب آیات کو پیش کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹی آیتوں کو پیش کرے اور بڑی آیت کو چھپا کے رکھ لے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اصلا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے کہ کسی کے پاس بڑی شے ہو اور وہ نہ دے۔ بھی نعوذ باللہ، وہ دکاندار کی طرح تھوڑا ہے کہ جب آپ دکان پر کوئی چیز لینے جاتے ہیں وہ آپ کو پہلے نقلی اور 2 نمبر 3 نمبر چیزیں دکھاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کہتے ہیں نہیں اس سے اچھی دکھاؤ، پھر دیتا ہے، پھر اچھی دکھاؤ اور دیتا ہے۔
یہ ہے بعض دفعہ ہم خطیب لوگ بھی ہم کر جاتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، لیکن مجمع جب ڈیمانڈ بڑھاتا ہے کہ نہیں اس سے بہتر پڑھو تو وہ پھر اور بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سلامت رہے مولا، آپ سب کو سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ و سلامت رہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلے پہلی دفعہ میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو نعرہ لگاتا ہے نا، یہ خطیب سے زیادہ ثواب کما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مولانا تشریف فرمائے، بعد میں پوچھ لیجیے گا اس کی تشریح۔ یعنی کیا ہے کہ علی کا ایک مرتبہ نام لینے کا کتنا ثواب ہے میرا؟ جو ایک مرتبہ نام لیتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، جو اتنے لوگ مل کر نام لیتے ہیں تو کتنا ثواب ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ نعرہ لگوانے والا کیا ہے، خطیب سے زیادہ ثواب لے جاتا ہے اپنے مقدر میں۔ تو عزیزان گرامی، بات یہی کر رہا تھا کہ رسول کا کیا کام ہے، آیات کو پیش کرتا ہے، اور آیات کو پے در پے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چھوٹی آیات کو تو رسول پیش کرے اور بڑی آیت کو پیش نہ کرے، تو یقیناً بڑی آیت کو بھی پیش کرتا ہے۔ اب ڈھونڈ کر مجھے دکھاؤ کہ کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے بڑی آیت کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پیغمبر کے بعد کون سی بڑی آیت ہے؟ تلاش کریں، کتابوں میں جائیے گا، ڈھونڈیے گا۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، لکھیے کہ آیت سب سے بڑی آیت کبریٰ کون ہے، سب سے بڑی آیت کون ہے۔ تو اگر تلاش نہ آئے تو پھر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بھی لکھ کر دیکھ لیجیے گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، یعنی مجھ سے بڑھ کر، ما للہ آیت اکبر منی، یعنی مجھ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حیدری۔ آیت لفظ سنیے، اچھا آیت کا معنی بھی تو بتا دوں نا تاکہ بچوں تک بات واضح ہو جائے۔ آیت آیت کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو، یعنی اصل علامت کو نشانی کہا جاتا ہے۔ ہر شے کی کوئی علامت ہوتی ہے، جیسے چراغ ہے وہ کسی شے کی علامت ہے، ہر شے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تیر کا نشان بنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک علامت ہے، یعنی راستہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کا معنی بھی علامت ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ کی، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی علامت، اللہ کی طرف لے جانے والی نشانی، یعنی جس کے راستے پر چل کر خدا تک پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ما للہ آیت اکبر منی، اسی وجہ سے یعنی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ ٹائٹل کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں کیا گیا، کسی کو کہا گیا ہو کہ آیت اللہ الکبریٰ، کسی کو نہیں کہا گیا۔ ہمارے مراجع کو آیت اللہ العظمیٰ کہا جاتا ہے، عظمیٰ کا ٹائٹل موجود ہے لیکن کبریٰ کا ٹائٹل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل غیر معصوم کا ہے ہی نہیں، یہ ان معصوم ہستیوں کا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا رسول آیتوں پر آیتیں پیش کرتا ہے، دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ شاید یہ ہوگی یہ ہوگی، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ، اور آخری جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی آیتوں پر آیتوں کو پیش کرتا ہے، دنیا سمجھ ہی نہیں سکی۔ دنیا اگر پہچان لیتی تو آج یہ اختلافات نہ ہوتے۔ آیتوں پر آیتیں پیش کرتا ہے، جیسی پہلی آیت ویسی دوسری آیت ویسی تیسری آیت۔ اب یہ ہے آیت کبریٰ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول کبھی علی کو پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی حسن کو پیش کرتا ہے، کبھی حسین کو پیش کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی علامتیں۔ اگر ان کو سمجھ جاؤ گے تو چھوٹی آیتیں خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلے آیات کبریٰ کو سمجھے، اللہ کی بڑی آیات کو سمجھا جائے عزیزو۔
عزیزان گرامی، میں نے گفتگو شاید تھوڑی سی اوپر جا کر کی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ نے لیا ہوگا، قبلہ مولانا صاحب اور دیگر لوگوں کی معرفت کی وجہ سے ہی کچھ لے گیا ہوں۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی وہی جو اللہ کی علامتیں تھیں، جو اللہ کی نشانیاں تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے راستے پر چلتے، لیکن ان آیتوں کو اگر میں کچھ یہ کہوں کہ جہاں پر حسین علیہ السلام قرآن بن کر چلے ہیں، بیویاں اس کی تفسیر بن کر چلی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ کہا جائے کہ جی قرآن کا سفر ختم ہوا، تفسیر کا سفر شروع ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ سفر کا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا، ابھی عزاداری ختم نہیں ہوئی، ابھی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی۔ میرے مولا سید سجاد نے کئی مصیبتوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک مصیبت کو میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جس زندان میں ہم کو رکھا گیا تھا اس کی چھت نہیں تھی عزیزو۔ اب اس بات کو کہاں تک میں پہنچا سکوں؟ عزادارو، آپ جانتے ہیں گرمی کی جب شدت ہوتی ہے، جب سورج سر پر ہوتا ہے، اگر سر پر سایہ نہ ہو تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک دن امام سید سجاد آئے اور آ کر کیا دیکھا، کہا پھپھی اماں آپ تو عالمۃ الغیر معلمہ ہیں، آپ تو جانتی ہیں بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، جب یہ سوال کیا، بی بی نے پلٹ کر کیا جواب دیا، کہا میرے لال میں تجھے کیا بتاؤں، جو پانی آتا ہے وہ پانی اتنا کم ہوتا ہے جو میں بچوں اور بیویوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، میں اتنی کمزور۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں عزادار مظلوم کربلا بننے اور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یہاں پر جہاں کہیں بھی عزاداری کی جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں جانی مالی، پروردگار عالم ان سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عزاداری ہمیشہ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔